گاؤں کے علماء اور حفاظ ہیں کہ اگر ان کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے تو مستقل کتاب بن جائے۔ اب یہ کہاں سے پیدا ہوئے اور مختلف جگہوں پر یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ تمام کا تمام فیض ہے ان دینی مدارس کا۔ یہ دینی مدارس ہمارے اکابر کی نشانیاں ہیں۔ روز اول سے انہیں مٹانے کے لیے کوشش کی گئی، انہیں بدنام کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن تاریخ شاہد ہے، کائنات کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، جتنا انہیں دبانے کی کوشش کی گئی ہے اتنے ہی یہ ابھرے ہیں۔ اور یاد رکھو، مٹانے والے ختم ہو گئے، ان کے خلاف منصوبے بنانے والے ختم ہو گئے، لیکن یہ دینی ادارے جیسے پہلے تھے اسی طرح آج بھی اس کائنات میں اپنی چمک اور دمک کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے ادارے ہیں۔ آپ مسلمان ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کس وقت تک رہے گا؟ جواب دیجیے گا، سارے بولو، کب تک رہے گا قرآن؟ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، آپ کو بولنا پڑے گا، چونکہ آنے والے جو خطیب ہیں، نعت خواں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شعر بھی ہمارے ساتھ، یعنی آپ بولتے رہیں، محض آپ مکمل مومن بن کر بیٹھے رہیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ بولنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ بول رہے ہیں، بیداری کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے گاؤں کے لوگ تو بڑا زندہ دل ہیں۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب حاجی ظہور خان مرحوم، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، جس طرح پنجابی زبان کے ہمہ دعوت دینا، وہ مجھے حکم دیا کرتے تھے، مولانا آپ نے پہنچنا ہے، چاہے آپ کا گلا جواب دے، آپ کی طبیعت ناساز ہو، آپ نے آنا ہی آنا ہے۔ مجھے وہ مسجد کی تاریخ بھی یاد ہے جو پہلے یہاں مسجد تھی اور گھنٹوں تقریریں ہوا کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ تھا یا ان کا ذوق کا نتیجہ تھا، وہ بیٹھے ہوا کرتے تھے اور ہم بولا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، وہ ذوق تازہ کرو پہلے والا، آپ کے اندر وہ سپرٹ موجود ہونی چاہیے جو پہلے تھی۔ اب تو آپ کے گاؤں کے اتنے علماء اور حفاظ ہیں کہ آپ کو خوشی کے مارے جھوم جانا چاہیے، اللہ ہم اپنی قسمت کے اوپر نازا ہے کہ تو نے ہمارے گاؤں میں ایسے ہیرے پیدا کر دیے جن کا تصور بھی نہیں تھا۔ میرے دوستو، یہ تمام کے تمام موتی، یہ تمام کے تمام ہیرے، یہ شگفتہ پھول، یہ تمام نتیجہ ہے دینی مدارس۔ آپ کا ساتھ تعاون دینی مدارس کے ساتھ رہے گا یہ نہیں؟ اگر دینی مدارس کے ساتھ تعاون ہوگا، میرے دوستو، میں اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کر کر یہ بات کہتا ہوں، اگر دینی مدارس کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا، کل قیامت کے دن شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر دینی مدارس کے ساتھ تعاون ہوگا، کل قیامت کے دن اشرف علی تھانوی کے ساتھ آؤ گے۔ اگر دینی مدارس کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا، امام اہل سنت حضرت رشید احمد گنگوہی کے ساتھ آپ آؤ گے۔ اگر دینی مدارس کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ اگر دینی مدارس کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ ہوگا۔ اگر دینی مدارس کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا، پھر امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب کے ساتھ ہوگا۔ اگر دینی مدارس کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا، مفکر اسلام مفتی محمود کے ساتھ ہوگا۔ اگر پہلو دوسرا اختیار کر لیا، دینی مدارس کی مخالفت کی، دینی مدارس کے خلاف تحریک چلائی، دینی مدارس کے خلاف آپ نے تعاون برقرار نہ رکھا، تو پھر یقین جانیے کہ حشر مشرف کے ساتھ ہوگا۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مشرف کے ساتھ حشر ہو؟
ہر آدمی کہتا ہے نہیں، جس کا کردار منفی رہا ہے، جس نے مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کیا ہے، جامعہ حفصہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، بڑی باتیں ایسے ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں، منظر عام پر نہیں آیا کرتی۔ کیا ظلم و ستم ہوا، یہ تاریخ کہ ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جو سرحدات کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اپنے باپ دادوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء سے محبت کرو، حفاظ سے محبت کرو، دینی مدارس سے محبت کرو، اور ان اللہ کے نام لینے والے خانقاہوں میں بیٹھنے والے بزرگوں سے محبت کرو، تو پھر میرے دوستو دیکھنا کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر کیسے برستی ہے۔ آخر میں یہی بات کہوں گا، مجھے محبت ہے ان نوجوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔